آشنائے خدا علماء دین ہے، وارث الانبیاء علماء دین ہے، مسئلہ دین ہو یا ہو دنیا کوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر کا الحمد للہ نحمده علماء ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا جہنم کا، کہ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جہنم سے بری جگہ کوئی نہیں ہے، اور وہاں اگر ایک سیکنڈ بھی آدمی چلا جائے اور کروڑوں سال عیش عشرت کی زندگی گزارا ہو تو ایک سیکنڈ جہنم کی زندگی 1 کروڑ عیش موج مستی انجوائے کی زندگی کو ختم کر دے گا، اتنا خطرناک جہنم ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس میں جہنمیوں کے حالات بیان کیے کہ جس طرح مسلمان یہ عرش کے سائے میں رہیں گے، لیکن کافر لوگ کہاں رہیں گے؟ یوصل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ کافر لوگ جہنم کے دھوئیں کے اندر رہیں گے۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، کہ یہ کفار جو جہنم کو جھٹلاتے تھے کہ یہ نبی ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں کو یوں ہی تسلی دینے کے لیے جہنم جنت کچھ نہیں ہے، اصل تو دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، کہ اے فرشتوں، جن چیزوں کو یہ لوگ جھٹلایا کرتے تھے ان کی طرف ان کو لے چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ان کو ایسے سائبان کی طرف لے چلو جن کی 3 شاخیں ہوں گی۔ مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ چونکہ جہنم کا دھواں بے انتہا ہوگا، اس لیے کثرت اور زیادتی اور ایکسیس کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ وہ جہنم کا دھواں 3 حصوں کے اندر بٹ چکا ہے، الی ذل ثلاث شعب، 3 حصے کے اندر وہ بٹ چکا ہے، ان کو ایسا محسوس ہوگا۔ وہ جہنم کے دھوئیں کے اندر اتنے پریشان ہوں گے، اور اس جہنم کی آگ کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کیے، انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ وہ آگ، جہنم کی آگ یہ چنگاری جو پھینکی گی کل قصر محلات کی طرح،
کأنہ جمالۃ صفر، اور گویا بڑے بڑے کالے اونٹ کی طرح، کہ ہم لوگ دنیا میں آگ جلاتے ہیں تو چنگاری معمولی سی اٹھتی ہے۔ اللہ کے رسول اس آیت کریمہ کے ذیل میں فرماتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کالشجرۃ کالحصون والمدائن، بلکہ جہنم کی دنیا کی چنگاری مشکل سے اتنی بڑی اٹھتی ہے، لیکن جب جہنم کی آگ کی چنگاری بڑے بڑے محلات، یعنی یہ جو بلڈنگ اور فلائٹ بنے ہیں، بڑے بڑے محلات اور ایک فلائٹ کے بقدر صرف اس کی چنگاری اٹھے گی، بڑی چنگاری، وکل مدائن، اور ایک شہر اور ایک محلہ کے برابر جب اس آگ کی جہنم کی چنگاری ہوگی تو سوچئے کہ جہنم کی آگ کتنی بڑی ہوگی۔ بڑی چنگاریوں کی حال کالحصون والمدائن، محلات اور بڑے بڑے شہروں کی طرح ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر، اور چھوٹی چنگاریوں کی حال بڑے بڑے کالے اونٹ کی طرح ہوں گے۔ چھوٹی چنگاری معمولی سی وہ ہوگی تو سوچئے کہ وہی آگ اوڑھنا بھی ہوگا، اسی آگ کو بچھانا بھی ہوگا، اسی آگ کا کپڑا بھی ہوگا، اسی آگ کا تمام کے تمام لباس بھی ہوگا، تو سوچئے کہ جہنمیوں کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی جو فرمائے پوری طاقت کے ساتھ جہنم سے بھاگو، وسوف یلقون غیا کے ذیل میں اللہ کے نبی فرمائے کہ جو لوگ شہوت پرست ہیں، آج ہم لوگ اپنے خواہش کے غلام، کہ من میں آیا جماعت سے نماز پڑھے، من میں آیا فجر پڑھے، من میں آیا فجر چھوڑ کر کے سو گئے، من میں آیا گانا سن لیے، جو ہم جیسے نعوذ باللہ ہم جیسا آدمی جو آج خواہشات نفس کا غلام بنا ہوا ہے، ایسے ہی لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو میرے دوستو، کہ جہنم کی آگ کی گرمی اتنی سخت ہے اور اتنی شدید ہے، آج ہم لوگ جہنم یہ کیا پورے چھت پٹا ہوا ہوتا ہے، پنکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے وہ دھوپ کی گرمی براہ راست سورج نہیں بلکہ سورج کئی منزل کو طے کرتے ہوئے جو آتی ہے اس کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے، اور کئی لاکھ روپے خرچ کر کے اے سی کی ہوا اور اے سی کی ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ آج ہمارے جسم کے اندر گرمی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو سوچ لیجئے ہم لوگ کہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا بھی کئی گنا زیادہ ہوگا، 100 گنا 70 گنا، یعنی اس آگ، بلکہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے دنیا کی آگ پر لٹا دیا جائے تو ایسے مزے سے سوئے گا جیسے ہم لوگ ٹھنڈا میں بستر اور گدے پر سوتے ہیں۔ سوچئے کہ عذاب جہنم کی آگ سہتے سہتے ایسا عادی ہو جائے گا کہ اگر دنیا کی آگ پر لٹا دیا جائے تو ایسے مزے کے نیند سوئے گا جیسے کہ ہم لوگ ٹھنڈے کے موسم میں لحاف اور گدے میں سوتے ہیں، اس طرح اس کو سکون کی نیند آ جائے گی، دنیا کی آگ برداشت کرنے کی یہ طاقت ہو جائے گی۔ تو سوچئے کہ ہم لوگ آج ایک مچھر کو اور ایک دھوپ کو اور مئی جون کے دھوپ کی گرمی کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں، تو سوچئے کہ کیا ہم لوگوں کو وہاں پر گت بنے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ تعجب سے فرمائے فما اصبرہم علی النار، کہ ان کو کتنا صبر ہے جہنم کی آگ پر، کتنی ہمت ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے اعمال کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صحابہ کے مسجد میں لوگ جمع تھے تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اے میرے صحابہ، اگر تم اس مسجد کے اندر 1 لاکھ جمع ہو جاؤ یا 1 لاکھ سے زیادہ کروڑوں، یعنی کروڑ کا لفظ اس حدیث میں تو نہیں ہے، میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ سے تم زیادہ جمع ہو جاؤ اور جہنم کا ایک فرشتہ یہاں پر لے آیا جائے تو اس جہنم کے فرشتے کی سانس سے جو گرمی نکلے گی اور اس کے ناک سے جو گرمی نکلے گی
اس کی گرمی کی وجہ سے تم 1,00,000 ہو یا 1,00,000 سے زیادہ ہو اور تم لوگ بھی سب گرمی کی وجہ سے مر جاؤ گے، اور اتنی بڑی مسجد جس کے اندر کیپیسٹی یہ ہو کہ 1,00,000 لوگ سما سکیں، وہ مسجد بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ سوچئے کہ جب جہنم کے فرشتے کا جب جہنم کے فرشتے کی گرمی کی یہ عالم اور جہنم کے فرشتے کی گرمی کی یہ تپش کہ لاکھوں لوگ اور بڑی بڑی بلڈنگ جل کر کے راکھ ہو جائے گی، تو سوچ لیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی کتنی خطرناک ہوگی۔ ہر آدمی سمجھے، اس لیے کیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تم کو دکھا دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، یا تو تم شکر گزار بن کر کے، عبادت گزار بن کر کے اللہ کے مہمان خانے جنت میں تم داخل ہو جاؤ، اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کر کے نعوذ باللہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار دیا، یہ امتحان اسی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ فرشتہ ہمیں یہ فجر میں آ کر کے ڈنڈا مار کر کے اٹھائے گا، بد نظری کرنے کی چاہے گی تو فرشتہ پکڑ کے تھپڑ مار کے ہم کو بد نظری سے روکے گا، گانا سننے سے فرشتہ وہ ایئر فون کا ہے کھینچ کر کے توڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر امتحانی کہاں رہے گا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ امتحان کب رہے گا؟ جبکہ آدمی اپنے اختیار سے رکے تبھی تو، ورنہ سب کے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آدمی کو تھوڑا سا اختیار اور تھوڑی دیر کے لیے اختیار دیا ہے۔ اس تھوڑی سے اختیار کو اور تھوڑی دیر کے اختیار کو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کر کے جنت کا مہمان خانہ حاصل کرے، یا نعوذ باللہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کر کے اللہ کا جیل حاصل کرے، یہ انسان کے اوپر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر جہنم کا ایک ڈول، جس میں کیا ہے جہنمیوں کا پیپ خون ہے، اس کو اگر دنیا کے بیچ میں رکھ دی جائے، پورے مشرق اور مغرب، جہاں پوری دنیا جس کی، بلکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے دنیا ہم لوگوں کو جو معلوم ہے مشکل سے 3% معلوم ہے، اور 97% ابھی دنیا کا پتہ ہی نہیں چلا ہے کتنی بڑی دنیا ہے۔ یہ پوری ایریا کے اعتبار سے اگر جہنم کا ایک ڈول رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کا شروع سے لے کر آخر تک سارے لوگ اس کے بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ سوچئے کہ کبھی نعوذ باللہ محلے میں کتا سڑ جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے زندگی گزارنا، اور ہمیشہ کان مقدار 50,000 سنہ، کہ کم سے کم ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر وہاں پر رہنا پڑے گا، تو سوچئے کہ کیا عالم ہوگا۔ ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ نعوذ باللہ ہم لوگ کتنی خطرناک اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کہ کافر تو جھٹلاتے تھے، لیکن ہم مسلمان ہو کر کے عملی اعتبار سے اگر ہم لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جیسے کہ کرونا کے وقت میں سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ٹھنڈا پینے سے موت ہو جا رہی ہے، سارے لوگ ٹھنڈا پینا چھوڑ دیے تھے، سارے لوگ گھر سے نکلنا چھوڑ دیے تھے۔ آج ہم لوگوں کے یقین کی کمی کی وجہ سے نماز پڑھنا مشکل، گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس دن ہلاکت ہے جہنمیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے میرے دوستو اس دن ہم لوگ روئیں، ایسی نوبت نہ آئے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور یہ جہنم بھاگنا چاہے گی لیکن فرشتے اس کو پکڑ کر کے کھینچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ جہنم چھوٹ کر کے بھاگ جاتی اور اس کو نیک اور برے سب لوگ اس کی آواز کو سنتے،
تسمع تغیظا و زفیرا کہ اس کے جو ہے بھڑکناک آواز کو اور اس کے چنگھاڑ کو سارے لوگ سنیں گے. اللہ کے نبی فرمائے کہ اگر پہلی بار نیک اور برے سارے لوگ سنیں تو یاد رکھیے کہ لوگ اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھ سے آنسو ختم ہو جائے گی اور خون کا آنسو رونا شروع کر دیں گے. اور اگر دوسری بار جہنم چھوٹ کر کے بھاگنے لگے اور نیک لوگ بھی سنے جو جنت میں جائیں گے تو لدل قلوب الحناظر، تو اندر سے جو یہ دل ہے، ہارٹ ہے، کلیجی ہے، یہ سب اندر سے نکل کر کے گلے کو پھاڑ کر کے باہر نکل جائے گا ہارٹ. اگر یہ صرف جہنم کے یہ سختی کو اور اس کے چنگھاڑ کو اور اس کے غصے کو اور اس کے غضبناکی کو سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ رہا ہوگا اس کی چنگھاڑ سے اور اس کی آواز سے. جب اندر کے دل باہر آ جائیں گے تو سوچئے کہ جہنم میں جانے کے بعد کیا گت بنے گی. ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ ہم جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا جہنم کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک حدیث میں ہے، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، کل میسر لما خلق لہ، کہ جنتی لوگوں کے لیے جنت کے اعمال اور جہنمی لوگوں کے لیے جہنم کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں. تو اب ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں کہ ہم لوگوں کی ڈگر اور ہم لوگوں کا راستہ کیا ہے، ہم لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. انتم تبعثون کما تموتون، جس حالت کے اندر تم مرو گے اسی حالت کے اندر تم اٹھائے جاؤ گے. وانتم تموتون کما تحیون، اور تم لوگ اسی حالت میں مرو گے جس حالت میں تم زندگی گزارو گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت مسلم ہونے کی حالت میں آئے. تو یاد رکھیے کہ مسلم بن کر کے مرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلم بن کر کے ہم زندگی بھی گزاریں. مسلمانیت کے اوپر، ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر موت آئے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے. جب اور نعوذ باللہ زندگی گزارے انگریزوں کے طریقے پر اور خدا اور رسول کے باغیوں کے طریقے پر، اور موت سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر آئے، تو ایسا کیسے ہوگا؟ انتم تموتون کما تحیون، جس حالت میں تمہاری زندگی گزرے گی اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی. آج اگر کسی کے اوپر ایک پتھر گر جائے تو سوچئے کہ کیا گد بنتی ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر جو ہتھوڑا ہوگا اور جس ہتھوڑے سے پٹائی کی جائے گی جہنمیوں کی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب نے مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ جہنم کے ایک ہتھوڑی کے وزن اور ایک ہتھوڑے کا وزن اتنی زیادہ ہوگا کہ اگر پورے انسان اور جنات مل کر کے اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے ہیں. سوچئے وزن، کہ اگر پورے انسان اور پورے جنات مل کر کے جہنم کے ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو مل کر کے نہیں اٹھا سکتے، جبکہ جناتوں کی طاقت ہے کہ اس بلڈنگ کو آسانی سے وہ اٹھا لیں گے. انسان تو خیر چلیے، ان الانسان خلق ضعیفا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ انسان کمزور ہے، لیکن جنات تو بڑے طاقتور ہیں. جنات اور انسان سب مل کر کے ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو ایک ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے، اتنا وزندار وہ ہتھوڑا ہوگا. اور سوچئے کہ نعوذ باللہ اس ہتھوڑے سے پٹائی ہوگی تو کیا گت بنے گی ہم لوگوں کی. نعوذ باللہ اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ سب آدمی سوچ لے. اور جہنم کے اندر جو سلاسل زنجیر جو بنے ہوں گے اس کے بارے میں روایت میں لکھا ہے غالباً تفسیر مظہری کے اندر کہ اگر اس جہنم کے جو زنجیر ہوگی اس زنجیر کی ایک کڑی کو اگر دنیا کے تمام پہاڑ پر رکھ دیا جائے
تو دنیا کے تمام پہاڑ پگھل کر کے بالکل پانی کی طرح ہو جائیں گے۔ اب سوچئے کہ اس زنجیر سے نعوذ باللہ جہنمیوں کو قید کیا جائے گا تو ہماری گت اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو سوچئے، ہم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ جہنم کی ادنا عذاب یعنی اللہ کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ ایمان والوں کو تو فائدہ دے گا ہی، لیکن کافروں کو بھی اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ حدیث بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احون اہل النار عذابا ابو طالب، کہ تمام جہنمیوں میں سب سے ہلکا، سب سے مائنر، بالکل ہلکا عذاب جو ہوگا ابو طالب کو ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ حضور سے وہ سچے محبت کرتے تھے اور دین اسلام کے لیے وہ قربانی پیش کیے کہ شاید ہم جیسے جو آج دین کے عالم اور مفتی کہلاتے ہیں، شاید نعوذ باللہ ہم نہ ٹک سکے کہ جو بائیکاٹ کا موسم تھا اور قریش نے بائیکاٹ کیا تھا اور بچے بلک کر کے بھوک سے مر گئے تھے اور بہت پریشانیاں ہوئی تھی، اس وقت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسلام کے لیے ابو طالب نے بڑی قربانی پیش کی ہے اور حضور سے بڑی محبت کہ ابو طالب نے کہہ دیا تھا کہ میری زندگی میں کوئی بھی شخص میرے بھتیجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے ابو جہل اور بڑے بڑے جو کفار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تنگ کیا۔ تو یہ یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے کہ جب ایک غیر ایمان والا اللہ کے نبی سے محبت کیا، اس کے عذاب کے اندر سب سے کمی ہو گئی، اور اگر ہم ایمان والے اللہ کے رسول کے شیدائی بن جائیں اور اللہ کے رسول کے لیے قربانی پیش کریں تو سوچئے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو جائے گا۔ یہاں پر سمجھنے کی چیز ہے، یعنی اسی حضور سے محبت کی وجہ سے اور اسلام کے لیے جو حضور کا ساتھ دیے اس کی وجہ سے سب سے احون اہل النار عذابا ابو طالب، کہ سب سے ہلکا عذاب جہنمیوں میں ابو طالب کا ہوگا۔ وَهُوَ مُنْتَعِلُ بِنَعْلَيْن يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، کہ ابو طالب جو جہنم کے اندر ان کو کیا ہوگا کہ صرف دونوں پاؤں میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی اور ان کے بقیہ پورا جسم آگ سے پاک ہوگا، صرف پیر کے اندر آگ کی 2 جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کہ گیس میں یا اسی طرح چولہا پر چڑھانے کے بعد ہانڈی جیسے کھولتی، اسی طرح ان کا بھیجا اور مغز اور برینڈ کھولے گا، جس کی وجہ سے ابو طالب یہ محسوس کریں گے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا۔ تو سوچئے کہ اور لوگوں کو جن کا اوڑھنا، جن کا بچھونا، جن کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ، یہ سارا کا سارا آگ ہی آگ ہوگا، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ جس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو سوچئے کہ اس آدمی کا عذاب کا کیا عالم ہوگا جن کے تمام جسم آگ سے پاک، صرف پیر کے اندر جوتی پہنائی جائے گی تو یہ محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے۔ تو بقیہ لوگ سوچے کہ جن کو عذاب فل پاور پر ہوگا ان کی گت کیا بنے گی، ان کا انجام کیا ہوگا، وہ کیسے روئیں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنمی لوگ اتنا روئیں گے کہ روتے روتے ان کے آنکھ سے اتنے آنسو چلیں گے کہ کشتی اس میں چل سکتی ہے، ناؤ اس میں چل سکتا، کشتی تیرنے لگے گی۔ اور جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون ان کے جسم سے، یہ آنکھ سے چلنے لگے گی اور خون اتنا چلے گا کہ آنکھ زخمی ہو جائے گی۔ کاش کہ آج ہم لوگ دنیا کے اندر رو لیتے تو قیامت کے دن نہیں روتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر روئے گا جہنم کے اندر اس کو رونا نہیں پڑے گا۔
اس لیے میرے دوستو ہم لوگ دنیا کے اندر رونے کی کوشش کریں اور دنیا کے اندر رویں تاکہ آخرت میں رونے سے بچ جائیں سب. اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے تباکو کہ اگر خود بخود رونا نہیں آ رہا ہو تو زبردستی روو, کم سے کم رونے والوں کی صورت بنا لو, اس کے وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار کر دے گا اور قیامت کے دن رونے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. کافر لوگوں کو جب عذاب ہوگا تو کافر لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ اگر تم لوگوں کو پوری دنیا دے دی جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تم لوگ پوری دنیا دے دو گے؟ کافر لوگ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ ہم پوری دنیا کو قربان کر دیں گے لیکن جہنم سے بچ جائیں. ہم کو یہ نہیں چاہیے دنیا کی دولت, لیکن ہم جہنم سے بچ جائے پوری دنیا اگر سونا بھر کر کے ہو جائے ہم پوری کی پوری دے کر کے فدیہ میں بچ جائیں گے, ہم اس کو جہنم سے آزادی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تم پوری دنیا کی قربانی کی بات کر رہے ہو, میں نے تم لوگوں کو بالکل سستا سودا دیا تھا کہ عہد الست میں الستو بربکم کہ میں تمہارا رب ہوں. تم تمام لوگوں نے وعدہ کیا تھا اور دنیا میں جا کر کے شرک کیا. میں تم سے وعدہ جو کیا تھا کہ شرک نہ کرنا, اگر تم لوگ دنیا میں شرک نہیں کرتے تو میں تم لوگوں کو جہنم میں نہیں داخل کرتا. آج اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تم لوگ تیار ہو, میں نے دنیا میں تھوڑی سی قربانی مانگی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, لیکن تم لوگوں نے وہ قربانی نہیں دی. اب وقت نکل چکا ہے. یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایمان بالغیب کا وقت نہیں رہا, اب ایمان لانے کا وقت نہیں ہے جو تم لوگ عذاب سے بچ سکتے ہو. اور جس طرح جنت کا جب تذکرہ چلا تو سب سے جنت الفردوس یہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے, اور اعمال کے اعتبار سے ہر آدمی کی جنت, جس طرح جنتیوں کی جنت کی کیٹیگری ہر آدمی کے الگ الگ ہوتی, جس طرح فرسٹ اے سی, سیکنڈ اور تھرڈ اے سی, یہ دنیا میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح جنتیوں کی جو جنت ہے اعلیٰ درجے کی, سب سے جنت الفردوس اعلیٰ ہے. تو اسی طرح تمام کافروں کو عذاب جو ہوگا وہ ایک درجے کا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جو خبیث قسم کے کافر ہیں, جو ہر وقت آج مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں اور ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے, اس طرح کمینے کافر جو ہیں اور اس طریقے سے ہمیشہ جو خون بہانے کی کوشش کرتے ہیں, جو اعلیٰ درجے کی کٹر مسلم دشمنی رکھتے ہیں, جو ابو جہل کی اولادوں میں سے سمجھیے ہیں, ایسے لوگوں کی جہنم اعلیٰ درجے کی ہوگی اور وہاں عذاب بہت بڑا سخت ہوگا. اور جو جتنے کم درجے کے, جیسے کہ ابو طالب کہ یہ بھی کافر تھے لیکن حضور سے محبت تھی, تو سب سے کم درجے کا عذاب ان کو دیا گیا. اسی طرح اسلام دشمنی جو جتنی رکھے گا اتنا ہی اس کو اتنا بڑا اعلیٰ درجے کی جہنم میں اور خطرناک جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اور سب سے خطرناک جو ہے وہ داخل جو کیا جائے گا منافقوں کو, جو اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر ہیں. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول, عبداللہ نام تھا, مسلمان کا نام تھا, لیکن سب سے ہائی درجے کی اور سب سے فرسٹ کلاس جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. وما ادراک ما ہی نار حامیہ, کہ حامیہ اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو یاد رکھیے کہ ایسے اسی طریقے سے بعض کافروں کو جو جہنم کے اندر آگ ہوگی, من تاخذہ النار الی کعبیہ, کہ یہ گھٹنے, یہ ٹخنے تک, جہاں تک وضو میں دھونا فرض ہے, بعض کافروں کو اتنا ہی آگ پکڑے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, بعض لوگوں کو یہ گھٹنے تک, بعض لوگوں کو کمر تک, بعض لوگوں کی گردن تک, اور بعض لوگ پورے سر تک, یہاں حلق تک ڈوب جائیں گے. جس طرح میدان محشر میں بعض لوگ پسینہ میں ٹخنے تک, بعض گھٹنے تک اعمال کے اعتبار سے, اسی طرح کافر لوگ بھی اپنے کفر کی وجہ سے اور کفر میں کمی زیادتی کی وجہ سے بعض لوگ ٹخنے تک, اور اسی طریقے سے ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم کے اندر ان کو ڈھکیل دیا جائے گا. اور
ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کو صرف جہنمی کا عذاب نہیں بلکہ پہاڑ پر سے گرانے کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے سأرهقه صعودا، قرآن پاک میں سورہ مدثر کے اندر جو ہے سأرهقه صعودا کہ ہم ان کو صعود یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھائیں گے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیتی کریمہ کے ذیل میں یہ حدیث نقل کرتی ہیں کہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہوگا آگ کا۔ پہاڑ کیسا ہوگا؟ آگ کا وہ پہاڑ ہوگا، یتصعد فیہ 70 خریفا، اور آگ کی پہاڑ پر آدمی، یہاں تو پہاڑ جو ہے پتھر کے اس پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں آگ کی پہاڑ پر فرشتے مار مار کر کے اس کو چڑھائیں گے اور 70 برس تک وہ آدمی چڑھتا رہے گا کافر اس کے اوپر، اور جب 70 برس کے بعد جب اوپر چڑھ جائے گا تو وہاں سے دھکا مار کر کے اس کو گرا دیا جائے گا اور پھر 70 سال تک وہ نیچے گرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ آدمی ہمیشہ عذاب کے اندر یہ مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آگ ہے، ایک پہاڑ ہے کہ جب آدمی اس کے اوپر وہ کافر رکھے گا اپنے یہ ہاتھ کو تو وہ پگھل جائے گا، جیسی اٹھائے گا پھر واپس آ جائے گا، پیر کو رکھے گا پگھل جائے گا، پھر اٹھائے گا وہ آ جائے گا واپس۔ اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے کسی طرح وہ اوپر چڑھے گا اور پھر اوپر چڑھنے کے بعد اس کو دھکے دے کر کے نیچے گرا دیا جائے گا، اور یہ 70 سال کی مدت میں چڑھے گا اور پھر 70 سال کی مدت تک یہ گرتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر کافروں کے اعضاء بڑے بڑے کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام، کہ کافر کا ایک کندھا سے لے کر دوسرے کندھا کی جو دوری ہے 3 دن میں ایک تیز سوار یعنی 100 کے اسپیڈ میں اگر گاڑی چلے اور 3 دن میں جتنی مدت طے کرے اتنی مدت صرف اس کا یہ جہنم کے اندر یہ کندھا کا فاصلہ کر دیا جائے گا۔ وَزَرْسُهُ مِثْلُ أُحَدٍ، اور یہ اس کا جو جبڑا ہے احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ وَجِلْدُهُ 70 ذراعًا، اور اس کا چمڑا جو ہے وہ 70 گز یعنی تقریباً 100 فٹ سے بھی زیادہ موٹا کر دیا جائے گا۔ وَكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقَ الْعَذَابَ، اور جب اتنی موٹا چمڑا کو جلایا جائے گا، اتنے موٹے جبڑے کو کاٹا جائے گا، اتنے موٹے کندھے کو جلایا جائے گا، ایک معمولی سا ہو کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے کوئی چیز تو فوراً کٹ کے تکلیف ختم، لیکن جہنم کے اندر کافروں کے جو اعضاء بڑھائے جائیں گے، ان کے اعضاء کی موٹائی لمبائی بڑھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جتنی دیر تک وہ کٹتا رہے، جتنی دیر تک وہ جلتا رہے، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوتا رہے اور اس کے عذاب کے اندر بڑھوتری ہوتا رہے۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ قرآن کا جو فرمان ہے کہ ہم کافروں کے دن بدن عذاب کے اندر بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھائیں کہ آج دنیا کے خواہشات کے چلتے ہماری مسلم بیٹیاں، ہماری مسلم بہنیں اپنے ایمان کا سودا کر کے کافروں کے ساتھ جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، کاش کہ یہ حدیث اور کاش کہ یہ جہنم کی بات وہ سن لیتی تو ہرگز یہ ہمت اور جرأت نہیں کرتی۔ اس لیے اپنے مسلم بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے الگ سے اجتماعات کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بچپن سے بتائیے، ان کے ذہن کے اندر ڈالیے کہ جنت میں کیا چیز ملنے والی ہے اور جہنم کے اندر کیا تکلیف ملنے والی ہے۔ یہ ہر آدمی ان کو جو ہے سمجھائے تاکہ ہمارے بچے جہنم سے ڈریں اور جنت کی رغبت کریں۔ ففی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ ان چیزوں کے اندر ریس کرنی چاہیے۔ اور آج ہم لوگ جو اپنے آپ کو بڑائی پن دکھلاتے ہیں،
اور آج جو ہم اپنے آپ کو بڑا VIP سمجھتے ہیں اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ ہر طبقے کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے، چنانچہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان فی جہنم ولوادیا یقال له حبحب یسکنہ کل جبار او کما قال رواه الترمذی، کہ جہنم میں ایک وادی ہے، ایک میدان ہے جس کا نام حبحب ہے۔ حبحب کے معنی آتے ہیں شعلہ بھڑکنا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کو ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آگ کی طرح گورا تھا، وہ شعلے کی طرح لال تھا، اس لیے ابو لہب کو ابو لہب کہتے تھے، ورنہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ تو جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام حبحب ہے، اس کے اندر کون داخل ہوں گے؟ یسکنہ کل جبارن اے متکبرن، کہ اس کے اندر ہر آدمی جو بڑائی جتلاتا ہو، اپنے آپ کو گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہو، انید اور سخت مزاج ہو، ان الحق بعید، حق سے دور ہو، کہ اگر قرآن حدیث کی بات ان کے سامنے کی جائے تو نہیں، ہم قرآن حدیث کو نعوذ باللہ نہیں مانتے ہیں، یا یہ تو زبان سے نہیں بولتے ہیں لیکن عمل سے نہیں مانتے، کہ ایک آدمی میں جھگڑا ہو گیا سمجھائیے تو لوگ مانتے ہی نہیں، کہ نہیں ہم تو جھکیں گے ہی نہیں، فلاں صاحب جو کہہ دیے، اگرچہ نعوذ باللہ ایسے بھی جملہ باز لوگ بول جاتے ہیں کہ فلاں صاحب کے پیچھے چلیں گے، اگر وہ جہنم میں لے جائیں گے تو ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار، جبکہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں شخص کی پیروی کروں گا اگرچہ وہ جہنم میں لے جائے تو ایسا جملہ بولنے والا کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو چونکہ حبحب ایک وادی ہے جو جہنم کا خطرناک وارڈ ہوگا، اس کے اندر ایسے متکبرین جو غریبوں کو لات مارتے ہیں، نوکروں کے ساتھ بے پرواہی کا سلوک کرتے ہیں، نوکروں کو ذلیل کرتے ہیں، بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، غریب لوگوں کو ستاتے ہیں، کمزوروں کو کیا ہے مال کھاتے ہیں، اس طرح ان کا پیسہ ہڑپ کرنا، یہ کرنا، یعنی جتنی بھی جو تکبر اور بڑائی اور متکبر سخت کلام، ہمیشہ گالی سے بات کرنا، ایسے جو دنیا کے اندر آگ کھا کر کے بات کرتے تھے اور ہمیشہ جلال میں رہتے تھے اور ہمیشہ آگ کی طرح وہ بھڑکتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اسی کے مثل سزا دیں گے کہ لو دنیا کے اندر میرے بندوں کے ساتھ آگ کی طرح تو بھڑک کر کے معاملہ کرتا تھا، میں تیز آگ کی واٹ کے اندر داخل کر کے تمہیں آج اس کی سزا دے رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ اپنے علی الخلق شدید، کہ جو اللہ کے بندوں پر بڑے سخت، یعنی ہمیشہ لٹ مار کر کی بات، کہ جو بات نرمی سے کی جا سکتی تھی وہ گرمی ہی سے ہمیشہ کرتا تھا۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جنت اور جہنم کے اندر ایک مرتبہ مناظرہ ہوا۔ جہنم کہنے لگی کہ اے جنت میں تم سے افضل ہوں، جنت کہتی نہیں میں تم سے افضل ہوں۔ تو جنت نے جہنم سے پوچھا کہ تم مجھ سے افضل اور بہتر کیسے ہو؟ تو جہنم نے جواب دیا کہ دیکھو تمہارے اندر غریب، مسکین، علماء، صلحاء، انبیاء جو نیک طبیعت کے لوگ ہیں وہ لوگ تیرے اندر آئیں گے، اور میرے اندر گنڈے، بدماش، فرعون، ابو لہب، ابو جہل، شداد، نمرود، ایسے بڑے بڑے متکبر جو اونچے گھمنڈ والے اور اس طریقے سے ہمیشہ جو مسلم دشمنی کرتے تھے اور ہمیشہ جو آگ کھا کر کی بات کرتے تھے، ایسے متکبر لوگ بڑے بڑے VIP والے، ارب پتی، کھرب پتی میرے پاس آئیں گے، اور تیرے پاس تو غریب اور مسکین اور نیک لوگ جائیں گے، اس لیے میں افضل ہوں اور تم مجھ سے غیر افضل ہو۔ تو سوچ لیجئے کہ آج اگر ہم لوگ آگ کھا کر کے بات کرتے ہیں اور آگ کی شعلے کی طرح لوگوں پر لپٹتے ہیں، تو اسی وادی حبحب کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر کے جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ جیسی جو سزا عمل کرتا ہے اسی کے مثل اللہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابرہہ نے گھمنڈ کے اندر بڑے بڑے ہاتھی کو لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گھمنڈ کو چور کرنے کے لیے معمولی سا چڑیا، دیکھیے بعض لوگ ابابیل چڑیے کا نام بولتے ہیں، حالانکہ ابابیل کے معنی چڑیا نہیں ہے، ابابیل کے معنی چڑیوں کی جماعت کے ہیں۔ تھانوی رحمت تمام تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، لوگ ترجمہ پڑھتے نہیں اور ابابیل ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ابابیل کے معنی جماعت، گروہ کے آتے ہیں، یہ ہے ترجمہ۔ تو بہرحال چھوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی کے مثل سزا دیا۔ یا اسی طریقے سے کہ جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی برکت اٹھا لیتے ہیں، وہ سمجھا کہ ڈنڈی مار کر کے دھوکے کر کے ہم اپنی دولت بڑھا لیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے مثل سزا دیے کہ اس کی روزی کی برکت کو گھٹا دیے۔ یا اسی طرح حدیث میں جو آتا ہے کہ جو لوگ آج تکبر کے ساتھ چلتے ہیں کہ میں ارب پتی ہوں، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، کار والا ہوں، اور رکشہ والے کو گالی دے کر کے ذلیل کرتے ہیں، ٹیمپو والے کو، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے بڑے بڑے جو متکبر، ارب پتی، کھرب پتی، جو ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو اور گھمنڈ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو میدان محشر میں چوٹی کے اتنا بڑا کر کے بچھا دیا جائے گا اور تمام لوگوں کو کہا جائے گا کہ چلو اس کے اوپر اس کے دنیا میں یہ بڑا وی آئی پی بنتا تھا، لو آج اس کی ساری وی آئی پی پن کو ختم کر دو، اور ان کو اس طرح ذلیل کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ متکبر ہیں، بڑے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اس کو اس ہب وارڈ کے اندر داخل کر کے اس طرح ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ اپنے آپ کو طبیعت کے اندر مسکینیت پیدا کیے۔ اللہ کے نبی سوچئے کہ کتنے بڑے مقام والے تھے، رسول ہو کر کے جن کے زلفوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھایا، اور ایک بڑھیا کی گٹھری اپنے سر کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی اپنے آپ کو کیسے مٹائے اور عبدیت کی مثال کیسے پیش کیے کہ جنت والے کلو ضعیف متضعف کے کمزور لوگ، اور جو بظاہر کمزور بن کر کے رہتا ہے وہ جنتی ہے، اور جہنم والے کلو جواز متکبر مستکبر، جو لٹ مار کر کے بات کرتا ہو، تکبر کے ساتھ چلتا ہو، لوگوں کو ستاتا ہو، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا راستہ کلیئر بیان کر دیا۔ اب ہم لوگوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جنت والے راستہ اختیار کریں یا جہنم والے راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کہنے اور سننے والوں کو، ہمارے تمام محبین اور محسنین کو، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم والے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔